صحابہ سب کے ہیں، ہم صحابہ کے ہیں، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بیان کیا، اس میں بتایا کہ امام ابو حنیفہ کی کرامت تھی کہ وضو کے پانی سے ان کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس پہ وہ مشہور زمانہ فتنہ نے باقاعدہ قہقے لگا کے ہنسائے۔ وہ اتنے بڑے عالم جن کی حرمین کے ائمہ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ وقت پہلے انہیں درس دیا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے، جس میں مسجد نبوی کے امام بھی اس درس میں شریک اور مسجد حرام کے امام بھی، اور عرب کے بڑے بڑے علماء۔ 5 سال حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مکہ اور جدہ کی جو کمیٹی ہے نا، جس میں کئی ممالک کے علماء ہیں، ان کے سربراہ تھے، اور سعودیہ کے جو مکہ کے رئیس تھے وہ حضرت مفتی تقی صاحب کے نائب تھے۔ عرب کسی کو اپنا امیر اتنے آرام سے تسلیم نہیں کرتے، عرب میں عصبیت بہت ہے، لسانیت بہت ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے تقوی اور علم کا لوہا منوایا ہے، مانا ہے انہوں نے کہ بھائی یہ اس معاملے میں امیر ہے۔ اس کا ایک انجینئر مذاق اڑا رہا ہے اتنے بڑے عالم کا، اور ہنس رہا ہے تکبرانہ ہنسی کے ساتھ۔ تمہاری اوقات کیا، تم ان کے ٹخنے کے برابر نہیں ہو۔ اور نیچے میں نے لوگوں کے کمنٹس دیکھے، سب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ لگے رہو ان مولویوں کو لگام دے کے رکھو۔ تو بھائی آپ جاہل ہو، یہ کرامتاً ممکن ہے کہ کسی کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جائے، کرامت ہے۔ کرامت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو بہت سارے علماء سے ایسی کرامتیں منقول ہیں۔ تبھی میں کہتا ہوں سامنے ایک دفعہ بٹھا دو، ایک دفعہ بٹھا دو۔ میں امام بخاری کی کرامتیں نکال کے دکھاؤں گا۔ فضائل اعمال کے جن واقعات پر تم ہنستے ہو نا، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو فضائل اعمال کا، میں بتاؤں گا انشاءاللہ فضائل اعمال کی یہ کرامتیں کن کتابوں میں ہیں۔ صحیح ہے نا؟ ان کتابوں کے مؤلفین کا مذاق اڑاؤ تم، ان میں بہت سے محدثین ہیں، تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو تمہیں بخاری مسلم سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کم بخت، تمہیں کرامت کا مطلب ہی نہیں پتا کرامت کیا ہوتی ہے۔ کرامتوں کا وجود تو قرآن سے بھی ثابت۔ دیکھو یہودی اسی وجہ سے حضرت مریم کو زانی کہتے ہیں کہ بغیر شوہر کے اولاد نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی اسی طرح ٹھٹھا کر کے ہنسا کرتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے بھائی بغیر شوہر کے عورت کی اولاد ہو گئی؟ نہیں نہیں، یہ زانی ہے معاذ اللہ۔ اللہ نے دلائل معجزے قائم کر دیے۔ یہودی آج تک حضرت مریم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو بھائی، جبکہ اللہ کہہ رہے کہ اللہ اپنی قدرت سے جب آدم کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے تو عورت کو شوہر کے بغیر بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ لیکن اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو ثابت کرے، اللہ نے ثابت کیا۔ حالانکہ حضرت مریم پیغمبر بولو بھائی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا جائے گا کہ ایک کرامت وہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا، اس کا انکار کفر ہے، اور ایک کرامت وہ ہے جو قرآن کے نزول کے بعد گزری، تو قرآن اس کا ذکر کیسے کرے گا بھائی؟ تو وہ اگر باوثوق ذرائع سے پہنچی ہے تو ماننا پڑے گا، باوثوق ذرائع سے نہیں پہنچی تو انکار کر۔ تو آپ اس پہ تو بحث کریں کہ یہ واقعہ جس نے بیان کیا وہ سچا تھا یا جھوٹا، اس پر کوئی بحث نہیں ہوتی۔ یہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ابن حجر کا یہ شخص کبھی مذاق نہیں اڑائے گا، کیونکہ علامہ ابن حجر شافعی کا مذاق اڑایا تو آپ کو علم حدیث سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ جتنے بڑے بڑے آج کل محدثین پیدا ہو رہے ہیں نا، جو حدیث کو صحیح اور ضعیف کہتے ہیں، یہ سارے علم حدیث میں حافظ ابن حجر کے محتاج ہیں۔ علامہ البانی کی جتنی تحقیقات ہیں ساری حافظ ابن حجر سے لی ہوئی ہیں، انہوں نے بہت کچھ ابن حجر کی تقلید میں کیا۔ انہوں نے، وہ شافعی بھی تھے، ساری دنیا کو پتہ ہے شافعی مسلک کو فالو کرتے تھے وہ، انہوں نے بھی ایسی کرامتیں ذکر کی ہیں۔ ان کا کبھی مذاق، جہاں کسی عالم دیوبند کا یا بریلوی عالم کا نام آ جائے گا ان کو مذاق اڑانے کا موقع، تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ دکانیں چلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہے۔ یہ بزرگوں کی کرامتیں ہر دور میں ہوئی ہیں، اس دور میں تو زیادہ ہوتی تھیں۔ تو نبی نے فرمایا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی سے گناہ دھلتے ہیں، تو اللہ اپنے کسی نیک بندے کو یہ گناہ دکھا دے تو اس میں کیا رہ جائے بھائی؟ حضرت موسیٰ کی ماں پیغمبر تھی لیکن ان کو وحی ہو رہی ہے، اوحینا الی ام موسیٰ نرضعیہ، اللہ کہہ رہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو بتایا، وہ الہام کیا کہ اس کو دودھ پلا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب خوف پیدا ہونا کہ فرعونی قتل کر دیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا نہیں غم نہ کرنا۔ یہ الہام پیغمبر کو ہو رہا ہے، غیر پیغمبر کو۔ عورت تو پیغمبر بن ہی نہیں سکتی،
اور ایسا پکا الہام تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے انا رادوہ الیک، اے موسیٰ کی ماں غم نہ کرنا، ہم اسے تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے اور اسے پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے. اور پھر حرمنا علیہ المراضع، فرعون کے محل میں دودھ حرام ہو گیا اس کے اوپر. وہ بچے کو واپس گھما کے لے کر آئی، ماں کی چھاتیوں سے منہ لگایا، دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ موسیٰ کی ماں کو یقین ہو جائے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. پتہ چلا الہام اتنا طاقتور تھا کہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کس کی طرف سے ہے، من جانب اللہ. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ غیر نبی کو ایسا الہام ہو سکتا ہے جس میں اس کو یقین ہو جائے کہ یہ کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے. اگر آپ کہتے ہو کہ یہ الہام کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس پہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کرو. آپ ممکن ہے آپ ایک حدیث پیش کر دو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اگر کسی پہ الہام ہوتا، محدثون ہوتے تو وہ عمر ہوتے. کیا خیال ہے؟ وہ کون ہوتے؟ عمر. تو اس الہام سے وہ الہام مراد ہے جس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت ہو رہا ہو. شرعی مسائل اب الہام سے ثابت، بولو بھائی، نہیں ہو سکتی. پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ آج بھی الہام ہو سکتا ہے. آپ خود بار بار کہتے ہیں کہ اجماع یہ حجت قطعیہ ہے. کوئی ایک عالم ایسا نہیں گزرا جس نے اس 1400 سال میں جس نے یہ کہا کہ اب الہام کا دروازہ بند ہو گیا. ہاں، دو چیزیں الہام میں کہ اس سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا. شرعی مسئلے کے لیے قرآن و سنت دیکھنا پڑے گا. یعنی کوئی کہے مجھے الہام ہوا ہے کہ جی وہ داڑھی کاٹ لوں، تو یہ الہام معتبر نہیں ہے، یہ شیطانی الہام ہے. نمبر 2، الہام جس پر ہو رہا ہے اس کو اگر اللہ کی طرف سے ایسے قرائن مل گئے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے، تو اس کے حق میں حجت ہے. دوسرے کے حق میں حجت، کیونکہ ہمیں کیا پتا سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اگر وہ کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا، بیان کرنے والا بھی ثقہ ہے اور جس کے ساتھ پیش آ رہا ہے اس کو بھی امت ولی اللہ مانتی ہے. امام حنیفہ کو تو آپ بھی ولی اللہ مانتے ہو، ساری دنیا مانتی ہے. تو پھر بلا وجہ انکار کرنا اور انکار کرتے ہوئے مذاق اڑانا، اور ایسے موقع پہ مذاق اڑانا کہ اس کو نقل ایک ملک کے بڑے نامور عالم کر رہے ہیں جن کو پوری دنیا مانتی ہے، تو یہ آپ کے فرعون اور متکبر ہونے کی دلیل ہے. اور ایسے لوگ جب اوپر جاتے ہیں اتنی سپیڈ کے ساتھ اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے کرنا شروع کر دیا.